جیسے پالوس رسول نے اپنے کلام میں واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو آج ہمیں سوچنا کیا ہے کہ اگر یہ ہمارا جسم جس میں گوشت بھی ہے اور خون بھی ہے یہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے تو اس کا اپائے کیا ہے؟ ہمیں وہاں تو جانا ہے، ہماری منزل تو وہی ہے۔ تو آج ہم نے غور اس بات پہ کرنا ہے کہ پھر کیسے جائیں؟ یہ گوشت اور خون تو داخل نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے انجیل مقدس میں دیکھتے ہیں، متی رسول کی انجیل میں 3 باب کی 3 سے 6 آیات میں یسوع مسیح ایک شرح کے عالم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو سنیے ان کی گفتگو۔ یسوع نے شرح کے عالم نیکودیمس سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس بوڑھے عالم نے جواب دیا، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں بوڑھا ہوں اب پھر میں ماں کے پیٹ میں جاؤں اور پیدا ہوں؟ یسوع نے کہا، میری مراد پانی اور روح سے پیدا ہونا ہے۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ ابھی ہم نے اپنے ورد میں یہ سنا، روحانی آسمان سے اترا اور وہ جو خاکی تھا وہ خاک سے لیا گیا۔ تو ہم نسل در نسل خاکی کی اولاد ہیں۔ ہمیں روحانی آسمان سے اتر کر روحوں کے جہان میں لے جانے کے لیے آیا۔ تو اس کی خواہش یہ ہے کہ روحوں کے جہان میں جیسے ایک روحانی گیا اور بھی روحانی ہے اور انہی میں ان خاکیوں کو بھی وہ روحانی حالت میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ اور چونکہ خدا روح ہے اس کی بادشاہی روحوں کی بادشاہی ہے۔ وہاں روحیں ہیں، اس میں شامل ہونے یا داخل ہونے کے لیے روحانی حالت ہونی ضروری ہے۔ نہ گوشت اور خون داخل ہو سکتے ہیں، نہ گناہ میں فنا ہوا انسان بادشاہی کا وارث ہو سکتا ہے۔ وہ جب گناہ میں گیا تو وہ روحانیت سے نکل گیا اور فنا کی حالت میں چلا گیا۔ جب نیکودیمس یہ باتیں سن کر تعجب کرتا نظر آیا تو یسوع نے اسے کہا کہ تو عالم ہے اور کتاب مقدس میں تو نے یہ نہیں پڑھا جو حزقیل نبی کی کتاب کے 36 باب کی 25 اور 25 سے 27 آیات میں لکھا گیا؟ ذرا غور سے سنیے۔ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری گندگی سے اور تمہارے سارے بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔ یہ گوشتین دل پہ ذرا غور کریں، ایک گوشتین دل کا مقصد کیا ہے جسے ہم بالکل بھولے ہوئے ہیں اور بالکل سوچتے نہیں کہ یہ گوشتین دل کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد تھا کہ اس میں ایک دوسرے کا احساس ہو، ایک دوسرے کے لیے پیار ہو، محبت ہو۔ سنگین دل کو نکال کر گوشتین دل ڈالوں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ نبی یہ باتیں اسی زمانہ کے لیے کہتا ہے جو اس نے خدا سے سیکھی، خدا سے سنی، باپ سے
اپنے مالک سے خداوند سے لی، اور یہی ہے نئی پیدائش۔ خدا کا روح ہی جو ہم پر اس کے بھیدوں کو کھولتا ہے، جیسے یسوع نے جب اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر سوال کیا، دنیا مجھے کیا کہتی ہے، یہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ کسی نے جواب دیا کوئی ایلیا کہتا ہے، کسی نے کہا وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، کوئی کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو پھر یسوع نے کہا میں پوچھتا ہوں تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو ایک شخص نے بے اختیار، بے جھجک اور بغیر کسی سکتے کے فوراً جواب دیا کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو اسے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے مبارکباد ملی کہ مبارک ہے تو اے پطرس بریمونا، لیکن ایک بات یاد رکھ کہ یہ تیرے گوشت اور خون سے نکلی ہوئی بات نہیں، تیرے گوشت سے اور خون سے ملی ہوئی بات نہیں، یہ تجھے آسمانی باپ نے عطا کی ہے، یہ روح کے باپ نے عطا کی ہے، جو جس روح کا تیری روح سے رابطہ ہے اسے سکھایا گیا ہے کہ آج تو یہ ہے، تو تیری گواہی تجھے مبارک ہو۔ تو اس حوالے سے ہم اس بات کا اندازہ کرتے ہیں کہ کہیں سے روح ہماری مدد کے لیے آتا ہے، اور جس میں وہ آ جاتا ہے اس کی نئی پیدائش ہے، اس میں وہی روح کام کرتا ہے جو اوپر سے آتا ہے۔ تو آج کی اس بات سے جب یہ اندازہ کرتے ہیں، یہ اخذ کرتے ہیں کہ ہماری روح جو ہمارے اندر ہے اس کی مددگار کوئی روح ضروری تھی، اور وہ روح اقدس جس کو وعدے کے مطابق یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر بھی استعمال کیا اور اپنے ماننے والے اور بہت سے لوگوں کے لیے استعمال کیا، اور ان سے اس روح کا پیغام دنیا کے لیے، زمانوں کے لیے جاری کیا۔ تو ابھی ہم چند رسولوں کی اس پیرائے میں گواہیاں دیکھتے ہیں جو انجیل مقدس میں نئے سرے سے پیدا ہونے والے کیسے ہوتے ہیں، یہ ذرا غور سے سنیں۔ یوحنا رسول کی انجیل میں ہی پہلے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، یہ شناخت ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوئی، ان کی شناخت ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم سب جو خاندانوں والے خاندان بنے ہوئے ہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی پیدائش کا سلسلہ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک پیدائش ہے، نئی پیدائش، جو نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے ہے، وہ خدا سے ہے۔ تو تیسرے باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ اور چوتھے باب کی 24ویں آیت میں یوحنا رسول کی یہ گواہی ہے کہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ اور چھٹے باب میں 63ویں آیت میں لکھا ہے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ یسوع نے کہا جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ جس کے اندر مسیح کی باتیں ہیں، یعنی خدا کا کلام یا کلمہ ہے، اس میں نئی زندگی ہے، کیونکہ اس کی باتیں روح ہیں اور انہی باتوں کو زندگی بھی کہا گیا ہے۔
اسی لیے مسیح کے الفاظ تھے کہ انسان صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا بلکہ خدا کے منہ کی باتوں سے۔ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور صاف پانی کا غسل یعنی بپتسمہ لیتے ہیں تو اس کا کلام ہماری زندگی بن کر ہمارے اندر آتا ہے، یعنی وہ ہمارے دل میں اپنے رہنے کی جگہ بناتا ہے، وہ ہمارے دل میں اپنے رہنے کی جگہ بناتا ہے۔ تو یہ ہے نئی پیدائش جو نہ خون سے، نہ انسانی ارادہ سے، نہ جسم کی خواہش سے بلکہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو غسل کے بارے میں پولس رسول نے بھی کچھ فرمایا ہے۔ افسیوں کے خط میں 5ویں باب کی 26ویں آیت میں